آج 3 رمضان مبارک منگل کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی عید سے پہلے پہلے معلومات ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے رمضان مبارک منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا عرض، کتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان مبارک منگل کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رمضان کے آج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو آج ماہ رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت اور رحمت کے مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رمضان کے وظیفوں میں سب سے پہلے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں کامیابیاں لکھتی چلے جائے گی۔ جو لوگ ماہ شعبان میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں کا شکار رہے، تو آج رمضان کی منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے، ترتیب سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا عید سے پہلے پہلے مل جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان الاعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنی امت کا مہینہ کہا ہے، تو پھر کیوں نہ اس مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، پھر اللہ کریم اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے، اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج جو کوئی غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تو آج 3 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ آپ کا رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر میرا رب اس بندے کی جولیاں بھر کر اٹھتا ہے۔ میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ میرا رب اس بندے کو تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیجئے۔ آج رمضان مبارک منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نوازی چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی جو حاجت، جو خواہش، اس نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کے لیے دعا کر لی، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رمضان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج منگل کے دن، رمضان مبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ماہ رمضان کی منگل کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک منگل کے دن 300 رزق کے دروازے میرا مولا کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 3 رمضان مبارک منگل کے دن یا فتاحوں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا فتاحوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ماہ رمضان مبارک منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا آپ کو یا فتاح۔ اب آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، ماہ رمضان کے مہینے کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سورہ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں یہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے حبیب سے مجھے جانتے ہیں، سبحان اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک ہوں، یہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ آج منگل کا دن رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آج کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جو کہیں ٹھوکروں کے بعد بھی، منتوں کے بعد بھی، بڑے بڑے وظائف پڑھنے کے بعد بھی، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہ مل سکا، آج رمضان مبارک منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہشات حاجات کو پورا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنے نیک دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔